Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وقالو، اور وہ کہنے لگے. اب یہ بڑا زبردست یعنی ایک انداز اختیار کیا اللہ نے ان مشرکوں کے اعتراض کو بیان کرنے کا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انسان کی فطرت ہے وہ متاثر ہوتا ہے، دنیا کی دولت سے متاثر ہوگا، دنیا کے پروٹوکول سے متاثر ہوگا، دنیا کی کسی شخص کو شہرت دے دی گئی ہے اس سے متاثر ہوگا، یہ اس کی فطرت میں معاملہ موجود. یہ ہٹو بچوں کی آوازیں اٹریکٹ کرتی ہیں. لہذا اب یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. قریتین یہ دو جڑواں شہر ہوا کرتے تھے. جیسے آج آپ لے لیں نا کہ پنڈی اور اسلام آباد یہ دو بالکل جڑواں شہر ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. اسی طرح مکہ اور طائف یہ دونوں جڑواں شہر تصور ہوتے، دو بستیاں. اب وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر. اب ذرا سمجھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے صادق سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ امین سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے معاشرے میں بڑا آدمی ہونا یہ کسی کا اخلاقی طور پر بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک بڑے آدمی کا مطلب کیا ہے؟ بہت مال والا، بہت پیسے والا، بڑی عزت والا، بڑی سرداری والا، یہ بڑا آدمی. وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کوئی ایک ایسا بڑا سردار، کوئی ایک سرمایہ دار، کوئی ایک بڑا بزنس مین یہ نہیں ملا اللہ کو جس پہ اللہ یہ قرآن نازل کر دیتا. معاذ اللہ. بالکل وہی جملے جو طائف کے سرداروں میں سے ایک سردار نے کہتے ہیں کہ اللہ کو بس یہ یتیم ہی ملا ہے نبی بنانے کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کسے اپنے کام کے لیے چنتا ہے یہ اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اس کے پاس دنیا کی کتنی دولت موجود ہے. اللہ جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار آدمی کو چن لیتا ہے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار آدمی کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے، ویسے ہی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ویسے ہی اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ویسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان لوگوں کو بھی چنتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا اللہ ان کو چن لیتا ہے اپنے دین کی محنت کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ نے ان سے بڑی خدمت لی ہے، بڑا سرمایہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، بڑا سرمایہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، اور بڑے تفقہ والے اور بڑے فہم والے آدمی تھے. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والا کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. 5370 حدیثیں یاد ہیں اس شخص کو. قرآن تو یاد ہی تھا. 5370 حدیثیں زبانی یاد ہیں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر. کیا درجہ دیا اللہ نے، کیا حافظہ دیا ہے. اب مال و دولت نہیں، میں نے کل آپ کو سنایا تھا کہ اصحاب صفہ میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ میں پنجوں پہ اونچا ہو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا چہرہ دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بھوک کا اندازہ ہو. لیکن اس کے باوجود اتنا تفقہ اور اتنا حدیث کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ یعنی ایک سال کسی نے درس حدیث دینے کے لیے بلا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی، سنا کے چلے گئے. اگلے سال انہوں نے پھر بلایا، بتایا نہیں، بلا لیا، حضرت آ جائیں. حضرت تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے تو بالکل جب خطاب شروع ہونے لگا، جب مائک سیٹ ہو گیا، جب سپیکر آن ہو گئے، کہا حضرت ایک فرمائش تھی، جو حدیثیں آپ نے پچھلی دفعہ سنائی تھی نا بڑا مزہ آیا تھا، وہی سنائیے. بالکل وہی سنائیے. ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا کو فرق آ جاتا ہے، کتنی کی تبدیلی آ جاتی. ایک شوشے کا فرق نہیں آیا، ایک ذرہ برابر فرق نہیں آیا. اتنا حافظہ اللہ نے دیا تھا. تو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کسی کے پاس دنیاوی طور پہ کیا موجود ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، چاہے وہ مالدار ہے اور چاہے وہ غربا میں سے، اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. بس اللہ ہمیں پسند فرما لے، اللہ ہمیں چن لے اپنے دین کی محنت کے لیے.
اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کیا یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان میں دنیا کی زندگی میں روزی کو، رزق کو تقسیم کیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر درجات کے اعتبار سے بلند کیا ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے کچھ دوسروں کو خدمتگار بنا لیں، یعنی اگر سارے سیٹھ بن جاتے تو مزدور کون بنتا؟ سارے سیٹ ہو گئے تو مزدور کون ہے؟ پھر وہ دوسرے یعنی کام کون کرے گا؟ لہذا اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو کچھ کہ وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہاں رب کی رحمت سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیں، وہ جو ہم سورہ یونس میں پڑھ کے آئے تھے کہ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا اللہ نے اسے نازل کیا تم پہ، ہوا خیر مما یجمعون، ایمان والوں کو چاہیے خوشی منائیں اس لیے کہ یہ قرآن ان کی ساری دنیا کی جمع کی ہوئی نعمتوں سے بہتر، یہ اتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرما دیا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، یقیناً ہم بنا دیتے ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بن جاتی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بن جاتی جن پہ وہ چڑھ رہے ہیں۔ یعنی آج ہمیں بڑا مسئلہ ہے کہ کفار اور مشرکین تو بڑی عیاشی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہاں جو اللہ کے دین کا نام لیتا ہے اس میں مصیبتوں مشکلوں کے پہاڑ آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر ایسا ہوتا کہ یعنی اللہ دینے پہ آتا تو ان کفار اور مشرکین کے گھروں کو چاندی کا بنا دیتا، تو بھی ایک اللہ کے نزدیک دنیا کی ساری آسائشیں بہت کم تر ہیں، بہت چھوٹی، دنیا کی آسائشوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ سونے چاندی کے محل میں بھی اگر یہ انکار کرنے والے رہ رہے ہوتے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ یہ تو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی اٹریکشن میں تم انہی کے راستے پہ چل پڑو، تم سمجھو کہ اچھا یہ تو سونے چاندی کے محلات میں رہ رہے ہیں لہٰذا میں بھی اپنا مذہب خدا نہ خواستہ تبدیل کر کے ان کے راستے پہ آ جاؤں تو پھر میں بھی ان سونے چاندی کے محلات سے مستفید ہو جاؤں گا، اس لیے یہ معاملہ نہیں ہوا۔ ورنہ یہ ہے کہ دنیا کی دولت اگر کفار اور مشرکین کے پاس ہے تو اللہ کے نزدیک یہ کسی قسم کی ویلیو نہیں رکھتی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے ہیں، وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور تخت ہیں جن پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے ہیں، صرف چاندی کے نہیں، سونے کے تخت، سیڑھیاں بھی سونے کی، چھتیں بھی سونے کی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں بلکہ یہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کی دولت سب فنا ہو جانے والی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آپ کے رب کے ہاں وہ آخرت کی زندگی، وہ جنت کی نعمتیں جو بہترین ہیں اور جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نقید لہو شیطانًا، ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، ایک شیطان اس پر مقرر کر دیا گیا اور اس نے اسے اپنی دوستی کا یقین بھی دلایا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ انہیں روکتے ہیں اصل راستے سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ جو شیطان ان پر مسلط کیا جاتا ہے وہ انہیں دنیا کے اعمال انہیں بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ انہیں ان کی گناہوں کو زینت بنا دیتا ہے، اور وہ شیطان انہیں سمجھاتا ہے کہ بھئی حضرت آپ سے بڑا ہدایت یافتہ تو انسان ہے ہی کوئی نہیں، اگر دنیا میں آپ پر نعمتیں ہو رہی ہیں، دنیا میں اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہوا، تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے خوش ہے۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ غافل انسان ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہ کہے گا کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ولن ينفعکم اليوم اذ ظلمتم، اور ہرگز فائدہ نہیں دے گی یہ بات تمہیں جبکہ آج تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم سب عذاب میں شریک ہونے والے ہو۔ افا انت تسمع الصم، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ مرہم رکھا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے؟ او تہد العمیٰ،
یا اندھوں کو ہدایت دے سکیں گے، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہے، یہ وہ جن کے کان بند ہو چکے، جن کی آنکھیں بند ہو چکی، جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے گمراہی کی۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں اس دار فانی سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم ضرور دکھائیں گے آپ کو وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو مضبوطی سے پکڑے رکھیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا گیا، اس کو نہ چھوڑیے گا۔ اور یہ پیغام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ یہ جو آپ قرآن آپ کی طرف وحی کیا گیا، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وانہ لذکر لک ولقومک، اور بے شک یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر رکھا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اور اس امت کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے گا تو اسی قرآن کے ذریعے سے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ، اور پوچھ لیں، سوال کریں، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں بھیجا تھا، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے بنائے تھے رحمان کے سوا معبود جن کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، جب وہ لے آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، وہ لوگ ان پہ ہنسنے لگے، اللہ کے نبی کو تضحیک کا نشانہ بنایا، تمسخر اڑایا، مذاق کیا ان کے ساتھ۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ، اور ہم نے نہیں دکھائی انہیں کوئی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ پہلے والی سے بڑی نشانی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اے جادوگر۔ اللہ کے نبی کا تمسخر اڑانے کا یہ ایک انداز تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرکین مکہ نے روا رکھا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ ان کی امت انہیں جادوگر کہا کرتی۔ جب معجزے آ جاتے تھے، معجزے دکھا دیے جاتے تھے، جب لوگوں پر تفسیر اللہ کے کلام کی واضح ہو جاتی تھی تو کہتے تھے یہ تو کو معاذ اللہ کو بڑے جادوگر ہیں جو اپنی باتوں سے لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے جو اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آج بھی جو داعی جائے گا اسے معاشرے میں یہ جملے سننے پڑیں گے کہ بھائی اللہ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ اب جب آپ دیکھیں نا 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی آیات کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، تو 2-4-8-10 لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا سب کو کہ بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، آجو تم بھی چلو، تو جواب کیا آئے گا؟ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہی ہوگا نا، ہمارے لیے دعا۔ آپ تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ جا کے اپنے رب سے دعا کریں وہ ہمیں ہدایت دے دے۔ بالکل یہی جملہ اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمیں ہدایت آ جائے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ان سے عذاب کو ہم ہٹا لیتے ہیں، اذا ہم ینکثون، تو تب وہ عہد کو توڑنے لگتے ہیں۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، قال یا قومی الیس لی ملک مصر، اے میری قوم کیا میرے لیے نہیں ہے بادشاہی مصر کی؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے تحت چل رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس سے جو حقیر ہے؟ ولا یکاد یبین،
اور یہ نہیں لگتا کہ وہ واضح بات کرے گا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اس پر کوئی سونے کے کنگن اتارے گئے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں ان کے ساتھ کوئی فرشتے آتے جو انہیں پروٹوکول دیں، جو ان کے لیے راستے کلیئر کرائیں، جو ان کے لیے ساری ٹریفک رکوا کے ان رسولوں کو گزارا کریں. تو یا تو یہ کہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہونی چاہیے تھی کہ بھئی اللہ کے رسول ہیں، بڑے چنے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس تو سونا چاندی بے تحاشا موجود ہے، ہمیں معلوم ہوتا اللہ کی ان پہ بڑی رحمت ہے. اور یا پھر یہ کہ فرشتے ہوتے اور جہاں سے رسول نے گزرنا ہوتا ہر طرف کی ٹریفک بند کر دی جاتی اور پھر رسول کو پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے گزارا جاتا. کچھ ہوٹر والی گاڑیاں ہوتی اور کچھ ہٹو بچوں کی آوازیں ہوتی، ہمیں معلوم ہوتا کہ بڑی شخصیت اور پرسنالٹی گزر رہی ہے. فاستخف قومہ، انہوں نے اپنی قوم کی مت مار دی. فَأَطَاعُوهُ، بس انہوں نے اس کی اطاعت کی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ فاسق لوگ تھے. ساری قوم فرعون کے پیچھے لگ گئی. فَلَمَّا آسَفُونَا، کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ کا انتقام کتنا زبردست ہوگا. اور کیا انتقام لیا؟ فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ صَلَفًا، پھر ہم نے انہیں گئے گزرے بنا دیا. وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور عبرت کا نشان بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کیا جاتا ہے حضرت مریم سلام علیہا کے بیٹے کی مثال کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اذا قومک منہ یصدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی قوم اس پر چلاتی ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہوا، یا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ. ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے مگر یہ بات جھگڑے کرنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے لوگ. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں ایک نمونہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً تم میں سے فرشتے بنا دیں. فِي الْأَرْضِ، زمین میں. يَخْلُفُونَ، جو تمہاری جانشینی کریں، جو تمہاری خلیفہ بن جائیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام ایک نشانی ہے قیامت تک کے لیے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو ہرگز تم اس میں شک نہ کرو. فَاتَّبِعُونِ، اور میرے پیچھے چلو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہرگز تمہیں شیطان روک نہ سکے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے آئے، قال، انہوں نے فرمایا قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو. هذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو ان گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا. ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون، اور وہ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو گہرے دوست ہیں دنیا میں ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں. یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے. اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن ہر شخص کو صرف ایک پرواہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن بچا لیا جائے، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے. دوستی کس کی کام آئے گی؟ ایمان والوں. اگر آپ کی صحبت میں اہل دین رہے ہیں، اگر آپ کی دوستیاں اللہ کے نیک بندوں سے رہی ہیں، آپ کے تعلقات اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ساتھ رہے ہیں، دین کی بنیاد پر محبتیں رہی ہیں، تو یہ محبتیں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، کہا جائے گا اے میرے بندو، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے.
ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، بڑے خوبصورت الفاظ، انہیں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہیں آج عزت دی جائے گی۔ شاید دنیا میں اہل دین کی وہ عزت نہ رہی ہو، شاید دنیا میں ان داڑیوں کی، ان اماموں کی، ان تسبیحوں کی عزت نہ رہی ہو، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تمہیں عزت دے گا، بڑی عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے سامنے تھال پیش کیے جائیں گے سونے کے، اور پیالے بھی، ساری کروکری سونے کی ہے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جنت میں ان کے لیے وہ ہوگا جو ان کا دل کرے گا، جو وہ چاہیں گے۔ کل میں بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، جو وہ چاہیں گے، جس کی انتہا، جس کی اشتہا ان کے نفس میں ہوگی، جس کی خواہش ہوگی، جو چیزیں انہوں نے جنت میں اللہ کے لیے مس کر دی ہوں گی، چھوڑ دی ہوں گی، حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دی اور اس طرف نہیں گئے، فرمایا وہ سب کچھ ہم انہیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کی لذت ہوگی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں بہت سا پھل ہے، میوے ہیں کھانے کے لیے جس میں سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اب یہ مجرموں کا انجام، بے شک جو مجرم لوگ ہیں جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے، لا یفتر عنہم، وہ جہنم کا عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا، ڈیلیوٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی مقدار میں کمی نہیں ہوگی، وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں نا امید ہو چکے ہوں گے کہ اب ہمارا یہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، یہ مالک جہنم پہ معمور فرشتے کا نام، جنت پہ معمور جو فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ رضوان، اور جہنم پہ کا جو داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک۔ وہ کہیں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، ایسا ہونا کہیں تمہارا رب فیصلہ کر دے، تمہارا رب کام تمام کر دے، موت آ جائے نا ایک دفعہ، اب ختم ہو جائیں۔ قال انکم ماکثون، وہ مالک فرشتہ انہیں جواب دے گا بے شک تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، جہنم سے نکلنے کا اب تمہارے پاس کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور ہم تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے، کراہت کرتے تھے۔ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں۔ ام يَحْسَبُونَ أَنَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے راز، ان مشرکین مکہ کے راز، ان کی سرگوشیاں، ان کی چالیں، ان کی سازشیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، ہم سن نہیں سکتے؟ بھلا کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہر شے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب پاک ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں، یہ آپس میں فضول بحثیں کرتے رہیں، یہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں، اور ساتھ یہ کیا کریں، وَيَلْعَبُوا، اور یہ دنیا کی زندگی میں کھیلیں، انجوائے کریں، انہیں چھوڑیں، یہ کرتے رہیں، کھیل کود کرتے رہیں، دنیا کی زندگی انجوائے کرتے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ اس دن سے آ ملیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کی رسی دراز کر دی گئی ہے۔
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت برکت والا ہے وہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کی جو ان دونوں کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ اللہ کے سوا شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. الا من شہد بالحق، سوائے ان کے جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی. وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں. فلئن سألتهم من خلقهم، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ اگر پوچھیں گے، ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے ہمیں پیدا تو اللہ نے کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اب کس طرف وہ بہکائے جا رہے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّي، اور قسم ہے نبی کے یہ کہنے کی کہ اے میرے رب، إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے. یعنی کیا کیفیت ہے کہ ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریاد کی اللہ سے، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان کے سامنے تیرے دین کی دعوت رکھ رہا ہوں اور یہ اس کے باوجود ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. تو اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میرے نبی نے مجھ سے یہ فریاد کی کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، ان کو اگنور کریں، یہ پڑے رہیں اپنی دنیا کی زندگی میں موج کریں. وَقُلْ سَلَامٌ، اور آپ ان سے کہیں سلام. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے حق کیا تھا اور باطل کیا تھا. سورہ زخرف الحمدللہ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.